السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی نبی المصطفیٰ وبعد۔ ناظرین اکرام، ماشاءاللہ اس پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ماشاءاللہ تقریباً جو ہے یہ کہہ لیجیے 10 بجے کے بعد کا وقت ہے۔ اس وقت عموماً ہم ٹیلی فون لائنیں کھولتے ہیں، تو آپ ٹیلی فون کر کے بات بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں ماشاءاللہ حضرت مولانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب، نور اللہ مرقدہ رحمۃ اللہ علیہ، دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کی کروٹ مغفرت کرے ماشاءاللہ۔ ان کی قبروں میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کی کھڑکیاں کھولے، جو ہے ماشاءاللہ ان کی قبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے ماشاءاللہ۔ یہ وہ دعائیں جو شاید آپ کو کبھی کسی نے دی نہیں ہوں گی، لیکن اقرا پہ آئیں گے تو انشاءاللہ ایسے ہی مزے کریں گے۔ ہماری دعائیں بھی آپ کے لیے ہیں ماشاءاللہ، مگر اس طرح کی نہیں۔ چلیں بہرحال وہ لمیٹڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی۔ اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کی زندگی میں اور خیر۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یقیناً ہمارے بہت ہی محترم بھائی امام قاسم رشید صاحب، جنہوں نے ایک درس کا سلسلہ ہفتے کے اندر روزانہ کے حوالے سے شروع کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت عظیم سلسلہ ہے، جو کہ اظہار القرآن جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مجھے بڑی یہاں خوشی ہو رہی ہے بات کرتے ہوئے کہ ہمارے والد حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبدالقادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ پی ایچ ڈی کا جو تھیسس آپ نے لکھا، وہ بھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بحیثیت مفسر قرآن بیان القرآن پر انہوں نے کیا۔ اور آج مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جو روزانہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور پھر اس کو جو حضرت کے والد حضرت مولانا اظہار احمد قاسمی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، ان کی صحت میں برکت دے۔ آج ہی میں نے ان کی عیادت بھی کی اور ان سے دعائیں بھی لی۔ یقیناً وہ ولی کامل بزرگ ہیں جنہوں نے اس کو ماشاءاللہ ایسا بنا دیا کہ ہر اس انسان کے لیے آسان ہو جائے کہ کوئی بھی شخص اگر قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھنا چاہے تو وہ ہر لفظ اور اس کے بعد ہر لفظ کے ساتھ اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کام پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً قرآن کریم جو ہے یہ ساری کی ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا وہ سرچشمہ ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے ضابطہ حیات بنایا ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قلب مبارک پر قرآن کریم فرقان حمید کو اتارا گیا۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے، فرمایا کہ پہاڑوں پر، تو پہاڑ روئی کی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اپنے پاک اور پیغمبر، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، امام لاہوری کے نام سے مشہور تھے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کا خلاصہ 3 باتیں ہیں، اور وہ اتنی مختصر ہیں کہ اگر کوئی انسان اس کو سمجھ لے اور اس کو پڑھ لے تو مختصر ترین خلاصہ اس کا انہوں نے یوں بیان فرمایا کہ مختصر خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت کر کر راضی کر لو، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کر انہیں راضی کر لو، اور آپ نے فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے مخلوق خدا کی خدمت کر کے راضی کر لو۔ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔
یقیناً جو باتیں ابھی میں امام صاحب کی سن رہا تھا ٹیلی ویژن کے ذریعے، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو، ان تمام آیات قرآنیہ کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگیوں کو بنائیں۔ اگر کیونکہ یہ ضابطہ حیات ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے، راستہ دیتا ہے، جیسے کہا نا اہدنا الصراط المستقیم کہا، اور یہ راستہ دے رہا ہے تو ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے، تو یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور ہمارے والد حضرت مولانا عبدالقادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ، قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے دوست تھے، بڑی محبتیں تھیں، بڑی الفتیں تھیں۔ پاکستان میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ قاری عبدالباسط عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے اپنی دعوت پر وہاں پر بلایا، تو انہوں نے کہا کہ قاری صاحب کوئی ایسی بات بتائیں، کیونکہ معجزہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کا ہوتا ہے، نبیوں کا ہوتا ہے، تو اپنی زندگی کی کوئی عجیب بات۔ تو کہنے لگے کہ میرے دل میں ایک دن مطلب کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، تو بکریاں چراتے چراتے گیت گایا کرتا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کیا کروں۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کی امام صاحب، اور کرتے 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 کہ اللہ نے اتنا بڑا قاری بنا دیا کہ آج دنیا کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں میرے سامنے بیٹھتے ہیں، کبھی میں سورۃ رحمان ان کے سامنے رکھتا ہوں، کبھی سورۃ یاسین رکھتا ہوں، سورۃ ملک رکھتا ہوں، اور میں بھی جھومتا ہوں، انسان بھی جھومتے ہیں، میری کیفیت بھی بدل، کیونکہ قرآن کیفیتوں کو بدل دینے کا نام۔ میں سب سے پہلے میرا ایک سفر ہوا، بہت عرصہ پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، تو کہا گیا کہ اپنی اپنی عبادات مطلب کہ اپنے اپنے مطابق جو ہے ہر مذہب کا جو شخص ہے وہ آئے گا اور وہ آ کر تلاوت کرے گا۔ تو تلاوت تو قرآن کریم کی ہوتی ہے، باقی کوئی پریئر کرے گا، کوئی گرنتھ میں سے پڑھے گا، کوئی انجیل میں سے پڑھے گا، کوئی گرو نانک میں سے پڑھے گا، تو سب نے پڑھی۔ تو آپ یقین کریں کہ میں نے سورۃ فاتحہ جو ہے میں نے وہاں پر ابتدا میں جب مجھے بلایا گیا تھا، تو جو میری ٹیبل پر بندہ جب میں واپس ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے کہ میں کسی اور میں مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، مگر جو مجھے مزہ اس قرآن کریم کے سننے میں، آپ کے پڑھنے میں مجھے آیا ہے، یقیناً اس کا میں اظہار نہیں کر سکتا۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہلا دیتی ہے، جو کیفیتوں کو بدل دیتی ہے۔ تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ہمیں دعوت آئی، کس کی طرف سے؟ خورشیف کی طرف سے، جو کہ روس کا پریزیڈنٹ تھا، اور مجھے مطلب کہ جب بھی جمال عبد الناصر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ پریزیڈنٹ تھے مصر کے، جب بھی انہوں نے جانا تو مجھے ساتھ لے کے جانا، UN میں جانا، دنیا کے کسی بھی ملک میں۔ تو ابتدا جب اس کانفرنس کی ہونی تو پھر تلاوت میری ہونی، تو بہرحال خورشیف کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا ہم تو قرآن کو بھی نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب اصرار بڑھا اور اظہار زیادہ ہوا تو فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ قاری عبدالباسط عبدالصمد فرماتے ہیں کہ جب جمال عبد الناصر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی تو زیادہ اظہار کیا اور کہا کہ نہیں ایسے کرنا ہے، UN میں بھی انہوں نے پڑھا، تو پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے لے آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ ایک حال تھا بڑا، اور اس میں صدور بھی تھے، وزرائے اعظم بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، تمام کے تمام لوگ بیٹھے تھے۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اب قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت شروع، تو میرے دل میں آیا کہ میں یہاں پر کون سی آیات پڑھوں، تو فرمانے لگے کہ میرے دل میں آیا کہ میں وہ آیات بینات پڑھوں جو حضرت عمر کے اسلام میں لانے کے لیے ان کی بہن نے قرآن کی تلاوت کی۔ تو کہنے لگے کہ میں ان آیات کو پڑھ رہا تھا
تو میں نے جب ان آیات کو پڑھنا شروع کیا اور میں ان آیات پر پہنچا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو کہتے ہیں کہ میں تو رو ہی رہا تھا، میرے آنکھوں میں آنسو تو تھے، اور میں نے دیکھا کہ کیفیت میری تو بدلی ہوئی تھی، مجمع کی بھی بدلی ہوئی تھی، مگر وہ شخص جو اللہ کو نہیں مانتا، کہتا میں قرآن کو نہیں مانتا، اللہ نے اس کے آنکھوں سے بھی آنسوؤں کو جاری کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن ہے۔ آج یقیناً ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ حضرت امام قاسم رشید صاحب درس دے رہے ہیں اور آپ کو قرآن اور ان کی آیات اور اس کا ترجمہ سنا رہے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اس کو سمجھو اور اس پر عمل پیرا ہو۔ اچھا، اگر آپ نہیں سمجھیں گے ان کا کیا جائے گا، اور اگر اس کو نہیں سمجھیں گے میرے اللہ کا کیا جائے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری میرے رب نے لی ہے۔ یہ فائدہ اپنا ہے اور نقصان بھی اپنا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو فائدے میں جائیں گے، اگر اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم تمہاری شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول کیسے بنے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے بنے گا کہ ایک انسان جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو یہ رب کائنات کی جو قرآن کریم کی جو آیات بینات آئیں گی اور آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر یہ کہیں گی کہ اللہ تیرے قرآن کو، تیری آیات کو، تیری صورتوں کو یہ بندہ پڑھا کرتا تھا، تو میرا رب ان آیات، ان قرآن کی صورتوں کی بات کو سنتے ہوئے ان کے حق میں، بندے کے حق میں شفاعت کو قبول فرماتے ہوئے جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی طرف لگاؤ۔ ایک بچہ حافظ قرآن بن گیا، آج مجھے بڑی خوشی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میرے دونوں بیٹے حافظ قرآن ہیں، حافظ عبدالرزاق اور حافظ عبدالرازق آزاد۔ تو میں اپنی تقریر کے اندر یہ کہتا ہوں، کبھی مجمع بیٹھے ہوں تو میں کہتا ہوں یہ کتنا ایک مجمع ہے، مگر اس مجمع کی کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا کہ جہاں پر انبیاء بھی بیٹھے ہوں گے، انبیاء بھی بیٹھے ہوں گے، رسل بھی بیٹھے ہوں گے، اور ان کے صحابہ بھی بیٹھے ہوں گے، امتیں بھی بیٹھی ہوں گی، اور پھر یہ کہا جا رہا ہوگا کہ کہاں ہیں حافظ صاحب، اور پھر بیچ میں ایک تخت لگا ہوگا اور اس پر میرے رب العزت اللہ تبارک و تعالی جلوہ افروز ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی انبیاء میں سے، صحابہ میں سے، امتوں میں سے نہیں، بلکہ حافظ صاحب کو میرا رب خود پکارے گا، حافظ صاحب کھڑے ہو جاؤ، اور حافظ صاحب کھڑے ہوں گے۔ اب کتنے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ میں یہ بالکل نہیں کہوں گا، اور ماشاءاللہ اقرا ٹیلی ویژن آج اسی کی بات کر رہا ہے، بالکل دنیاوی تعلیم کو پڑھائیں، دینی تعلیم کو پڑھائیں، مگر قرآن کریم فرقان حمید جو ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ ماں باپ کے سامنے آپ نے اف بھی نہیں کرنی۔ قرآن کریم فرقان حمید ہمیں بتائے گا کہ انسانیت کے لیے اچھا راستہ کیا ہے۔ آج ہم نے اپنے اس قرآن کو صرف اور صرف گھروں کے اندر رکھ کر برکت کا ایک ذریعہ بنا لیا کہ یہ رکھ لیں، قرآن کریم پڑھا ہے، میچان میں پڑھا ہے، فلانی جگہ پڑھا ہے، بس اس کی نہیں، قرآن کو کھولو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، تو پھر قرآن کریم پر عمل کرو۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور اسی میں سب کچھ ہے۔ آج جو امام صاحب کی سمجھانے کا مقصد ہے، یا جتنے بھی علماء یہاں بیٹھ کر قرآن کریم کا درس دے رہے ہیں، اس میں واقعات ہیں جو ہمیں
پل پل میں ہر چیز جو ہے وہ بتا رہے ہیں، اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو خدا کی قسم یقیناً ہمارا جو راستہ ہے وہ ٹھیک ہو سکتا۔ آج ہم نے اپنے راستے کو چھوڑا ہے، ہم نے اپنے دین کو چھوڑا، ہم نے اپنے اسلام کو چھوڑا، ہم نے اپنے قرآن کو چھوڑا، ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑا، تو آج مسائل آ رہے ہیں۔ ہر گھر بدامنی کا جو ہے وہ مظاہرہ یا وہ مظاہرہ کر رہا ہے، اور ہر گھر سے جو ہے بدامنی آپ کو نظر آئے گی۔ اگر ہم بچوں کو نماز کی طرف، قرآن کیا کہتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی سے، عریانی سے، فحاشہ چیزوں سے روکتی ہے۔ تو یہ جب قرآن ہمیں بتا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے نماز کو قائم کریں اور نماز کو پڑھیں۔ نماز انسان کو بہت سی چیزوں سے انسان کو جو ہے وہ روکتی ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید پر اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام میں آئے تو امام صاحب، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول میرا کیا کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ محمد کا کام ہے وہی صدیق تیرا کام ہے۔ میرا کام بھی دعوت تبلیغ، تیرا کام بھی دعوت تبلیغ۔ میرا کام بھی قرآن کو پڑھ کر لوگوں تک پہنچانا، تیرا کام بھی قرآن کو پڑھ کر لوگوں تک پہنچانا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ تاجر تھے، اور سارا دن آپ نے کام کیا، اور پھر رات کو یہ مزدوری لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ صدیق اکبر جب قرآن پھر پڑھتے تھے تو کہتے ہیں مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر صدیق کا قرآن سنتا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا لائے ہو صدیق؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کی ساری مزدوری آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول سارا دن میں نے قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھا، اور قرآن سے یہ لوگ متاثر ہوئے، یہ عبد الرحمن ہے، یہ عثمان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہیں، ان کو اسلام میں لائیے اور اسلام پڑھائیے، اور کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں لائیے۔ تو یہ ہے کہ زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا، اور ایسے بدلا کہ آج بھی میں کورڈن کی مسجد میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایسے بدلا کہ انہوں نے پھر اپنی ہر چیز کو چھوڑ دیا اور پھر وہ دین کے اور اسلام کے اور پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا اور بن کر رہ گئے۔ اس سے پھر ہٹے نہیں، پھر ہر چیز کو قربان کر دیا، اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز کو قربان کس کے لیے کیا؟ اسلام کے لیے اور پیغمبر عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ تو آج ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم جو ہے قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھیں۔ یہ درس دینے کا یا قرآن کریم کی آیات بینات کا ترجمہ اور تفسیر کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت کیوں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا، میں اس پر امام قاسم رشید صاحب ہمارے بھائی ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آج ضرورت یہ ہے کہ جیسے آپ ٹیلی ویژن چینل سے یہ بات کر رہے ہیں اور قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کو بیان فرما رہے ہیں، اس طرح ہی ہمارے علماء بھی اپنی اپنی مساجد سے ان درسوں کو شروع کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کے حلقوں میں بیٹھیں اور قرآن کی تفسیر ان کو سمجھ آئے، قرآن کا ترجمہ ان کو سمجھ آئے، اور وہ پھر اس کو فالو کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ اب یہ اظہار القرآن ماشاءاللہ ایسی تفسیر موجود ہے کہ ہر انسان، ہر شخص جو ہے گھر میں اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عظیم کام حضرت آپ نے شروع کیا ہے، اور قرآن سے اگر ہم نے دل لگا لیا، قرآن کو ہم نے سمجھ لیا، تو پھر انشاءاللہ اس میں خیر بھی ہے اور اس میں کامیابی بھی ہے۔ اور میں نے جیسے بات کی
کہ اب یہ سب کے سب بیٹھ گئے اور یہ اتنی بڑی اجتماع ہے، اور پھر اب حافظ صاحب کو بلایا جا رہا ہے۔ اب بلائے گا کون؟ میرا رب خود بلائے گا اور فرمائے گا حافظ صاحب کھڑے ہو جاؤ۔ حافظ صاحب کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے اقرا ور تک، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں پر تیری آخری آیت ختم ہوگی جنت میں تیرا مقام ہوگا۔ تو یہ ہے قرآن اور قرآن کا حافظ۔ تو آئیں ہم اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لگائیں، اپنے گھر کو قرآن کی طرف لگائیں، اپنے خاندان کو قرآن کی طرف لگائیں۔ تو قرآن ہمیں بتائے گا کہ ہم نے جڑنا کیسے ہے، قرآن ہمیں بتائے گا کہ ہم نے بیٹھنا کیسے ہے، قرآن ہمیں بتائے گا کہ ہم نے چلنا کیسے ہے، قرآن ہمیں بتائے گا کہ ہم نے بولنا کیسے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو سیکھتا اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ تو میں انہی الفاظ پر، کیونکہ آج کا یہ پروگرام کیونکہ کافی لمبا ہو گیا اور حضرت نے بھی کافی ٹائم کیا ہے، تو پھر میں بھی یہاں موجود تھا تو مجھے کچھ ٹائم دیا، تو مجھے بھی موقع ملا کہ میں برطانیہ کے اپنے جو سننے والے جو اقرا کے ساتھ منسلک ہیں لاکھوں لوگ ہیں، اور میں ابھی اسپین میں تھا امام صاحب، تو میں وہاں پر جب آپ کی میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اقرا پر دیکھتے ہیں امام قاسم رشید کو، تو بڑی اچھی لگا۔ تو ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ قرآن کی برکت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ آمین، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ الخیر۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب جو ہے یہ بادشاہی مسجد جو لاہور میں ہے اس کے امام ہیں، اور بادشاہی مسجد آپ کو پتہ ہے کہ جو دہلی کی جامع مسجد ہے اس سے کافی بڑی ہے اس کے مقابلے میں جو ہے، تو بلکہ دنیا کی بڑی مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ اور تھوڑا سا مطلب میں اس کا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہی مسجد کا مختصر کچھ خلاصہ بیان کیجئے کہ بادشاہی مسجد لاہور جو ہے یہ ایک تاریخی اہمیت کی حامل مسجد ہے، اور اس مسجد کو آپ جانتے ہیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ جہان تھے ان کے یہ بیٹے تھے، دلی کی مسجد انہوں نے بنائی، اور یہ اتنی خوبصورت مسجد ہے کہ اس کے اندر تقریباً 1,00,000 لوگ جو ہیں وہ نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور مسجد کے اندر جو ہے جو ہمارے مطلب سالانہ پروگرام ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں بھی مسجد بھر جاتی ہے۔ پھر عیدین ہوتی ہیں، مطلب کہ جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، لاسٹ فرائیڈے آف رمضان، مطلب کہ جو جمعہ ہے آخری رمضان کا، اس میں بھی تو 12-15 ہزار تو ہر جمعے پر جو ہیں لوگ ہوتے ہیں۔ اور سب سے اچھی جو بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اتحاد امت کا مرکز ہے، کیونکہ ہمارے والد ہم مولانا ڈاکٹر سید عبدالقادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اتحاد امت کا مرکز بنایا تاکہ مذہبی ہم آہنگی اور رواداری ہے جو اس کی بات کو عام کیا جا سکے۔ اور اس مسجد کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہاں پر کچھ تبرکات جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسوب ہیں، اور اسی طرح حضرات اہل بیت اطہار سے بھی منسوب ہیں، اور اسی طرح حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی منسوب ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں منسوب ہیں ان میں عصا مبارک وہاں پر موجود ہے، اس میں جو ہے لاکھوں انسان بلکہ UK سے بھی، امریکہ سے بھی، دنیا بھر کے لوگ جا کر اس کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی جو رضائی مبارک وہ موجود ہے، آپ کا منہ مبارک جو ہے وہ موجود ہے، اور اسی طرح ایک علم ہے وہ موجود ہے وہاں پر جو جیسے مختلف جگہوں پر استعمال کیا جاتا تھا، آپ کو پتہ ہے اس دور کے اندر۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نلین مبارک جو ہیں جو آپ سے منسوب کیے گئے ہیں،
ان کے بھی 3 جز جو ہیں وہاں پر، مطلب 2 اس وقت موجود ہیں اور ایک وہ مطلب کسی دور میں غائب ہو گیا تھا۔ اور پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی منسوب ان کی جان نماز ہے۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام مبارک بھی ہے، اور اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کا جو امام مبارک ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ اور اسی طرح پھر رومال ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا، وہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح غار ہیرا کے پتھر جو ہیں، اور پھر اسی طرح حضرت جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان سے منسوب کچھ چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ اور پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلاف ہے وہ موجود ہے، خانہ کعبہ کا غلاف وہ موجود ہے۔ اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں بادشاہ مسجد لاہور میں۔ اور اسی طرح کوشش کی جا رہی ہے ہماری حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کی طرف سے بھی کہ ان کو اور زیادہ خوبصورت جو ہے جو ان کی گیلری ہے اس کو بنایا جائے۔ اور اسی طرح جو قرآن کریم کی ایک گیلری ہے جس میں 30 چیپٹر قرآن کے جو پارے ہیں وہ پڑے ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے ایک گھر کے نیچے آتش بازی کی دکان تھی ہمارے یہ موچی گیٹ میں، تو اس کے اوپر یہ کام کڑھائی اور سمت ستارے کا شخص کرتا تھا، عطا محمد۔ تو اس کے وہ آتش بازی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر وہ سامان ہوتا ہے جیسے پٹاخے وغیرہ اور چیزیں چلتی ہیں، تو وہ آگ لگی تو وہ سارا کچھ ہی جل گیا۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ میں کوئی ایسا کام کر دوں جو میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے پھر ان پاروں کو جو ہے جس میں 95% چاندی ہے اور 5% سونا ہے، اس کو پھر بنایا، اور وہ آج الحمدللہ اسی طرح اس گیلری قرآن گیلری میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہ پاس چیزیں وہاں رکھی کہاں ہیں؟ لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ممبر ہے، محراب ہے، وہ سب دیکھتے ہیں، حوض ہے، تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں لوگوں کو؟ نہیں، یہ چیزیں موجود ہیں اور اس کو لوگ دیکھتے ہیں امام صاحب، اور اس نہیں، لیکن کہاں رکھی کی باقاعدہ گیلری بنی ہوئی ہیں، جی مسجد کے اندر موجود ہے۔ جب ہم مین گیٹ سے داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد یہ دیوڑی جو بنی ہوئی ہے اس سے آگے آ جائیں سین کی طرف، تو ابھی سین جب شروع ہوتا ہے تو رائٹ پر ہمارے ایک سیڑھیاں جاتی ہیں اوپر گیلری کو، تب اس کا نام ہے تبرکات گیلری۔ تو ادھر سے لوگ جو ہیں اس گیلری کو دیکھنے چلے کون جاتے سے ہیں۔ دروازے سے داخل ہونا؟ جو مین گیٹ ہمارا بادشاہ مسجد کا جو بڑا دروازہ ہے، جو کہ 3 دروازے ہیں نا بڑے تو؟ ہاں نہیں، جو چھوٹے دروازے جو ہیں وہ فورٹ روڈ سے لگتے ہیں، جو مولانا عبدالقادر آزاد ہمارے والد صاحب کے نام پر روڈ ہے، جو قبلے کے دائیں اور بائیں؟ جی وہ چھوٹے ہیں۔ اور جو قبلے کے مقابل ہے؟ مقابل سامنے جو ہے، جو کہ جدھر سے آپ اگر دیکھیں تو اس کے اپوزٹ قلعہ ہے، فورٹ ہے، جی آپ دیکھتے ہیں نا فورٹ قلعہ ہے، تو ادھر سے جو مینار پاکستان سے جو رستہ آتا ہے پھر وہ مین ہمارا گیٹ لگتا ہے، اور روشنائی گیٹ بھی اس کو کہتے ہیں جو وہاں سے لگتا ہے جو شہر کے اندر سے۔ وہاں کر کے جی تو وہ بڑا جو گیٹ ہے اس سے پھر جب آپ اندر تشریف لاتے ہیں تو لانے کے بعد جب ہمارا وہ اندر کا جو دروازے کے ساتھ ہی تھوڑا سا آگے آئیں گے، سین ابھی ہونا شروع ہوگا، تو ساتھ ہی رائٹ پر لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ آتے ہیں الحمدللہ۔ یہ میں پوچھنا چاہا تھا، مطلب یعنی وہ گیلری کیا لوگ اس میں جا سکتے ہیں یا بس صرف ایمان بالغیب کی بات ہے؟ نہیں، ایمان بالغیب کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید آپ نے دیکھے نہیں ہیں۔ نہیں، میں نے دیکھے ہیں اگر آپ نے دیکھے ہیں تو پھر آپ کو تو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ صرف خاص نہیں، ہر عام و خاص کے لیے وہ کھلا ہے، اور اس پر کوئی ٹکٹ نہیں ہے، کوئی ایسی۔ اب آئے نا، مطلب اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، تو اصل جو میں نے پوری تمہید باندھی تھی وہ اس لیے باندھی تھی کہ آپ میں سے کوئی بھی جو ہے لاہور جانا ہو، پاکستان جانا ہو تو خصوصاً لاہور کا بھی چکر لگائیں، لیکن اسپیشلی لاہور میں اگر ہے تو بادشاہی مسجد میں جائیں، اور جا کر کے جو ہے آپ وہاں پر ان تبرکات کو دیکھیں انشاءاللہ۔ اگر اس کو دیکھتے ہیں
تو ماشاءاللہ جو ہے یقیناً برکت حاصل کریں گے. لیکن اگر چاہیں تو امام صاحب سے ملاقات کریں اور کہیں کہ بھائی امام قاسم کے توسط سے ہم آئے ہیں, تو آپ کو انشاءاللہ چائے بھی ملے گی اور کھانے کا وقت ہوگا تو کھانا بھی ملے گا انشاءاللہ ہم حاضر ہیں, اور اس سے بہتر کیا ہوگا, تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. اور بڑے لوگ یو کے سے, امریکہ سے, مختلف یورپ کے ممالک سے, افریقہ سے, دنیا بھر سے, اور بلکہ آپ کو خوشی ہوگی, اور آج آپ اس کا تذکرہ بھی کر رہے تھے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو دنیا کے وزراء ہیں, وزراء اعظم ہیں, صدور ہیں, وہ بھی اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, سلاطین. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو, جو میں نے آج ذکر کیا کہ سن 74 کے اندر تمام جو بادشاہ آئے, جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں, تو ان کی امامت کا بھی شرف حاصل ہوا. اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ 50 سال کیونکہ ہمیں ہو گئے ہیں, ہمارے خاندان کو 30 سال والد صاحب, 22 سال ہمیں, تو بادشاہ مسجد سے وابستہ, اور ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں, اس کے خادم ہیں, اللہ لے رہا ہے خدمت. تو جتنے بھی لوگ رؤساء آنے والے ہیں وہ ہمارے, اور عیدین پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سارے بڑے لوگ جتنے بھی ہیں وہ سب نماز ہمارے ساتھ ہی پڑھتے ہیں, اور بڑا ایک مجمع ہوتا ہے, بڑی ایک رونق ہوتی ہے. اسی طرح رمضان شریف میں بڑی رونق ہوتی ہے, جہاں پر تراویح میں ہوتی ہے, شبینوں میں ہوتی ہے, افطار میں ہوتی ہے, تو ایک سما ہوتا ہے. تو الحمدللہ بارونق ہے مسجد, اور اس پر بڑی محنت ہو رہی ہے, ہم رات دن ایک کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہمیں اپنی مسجد کے ساتھ عشق ہے, اور آج دنیا میں اسی کا پیغام, اسی کا چرچا لے کر جو ہے وہ چل رہے ہیں. اور پنجاب حکومت بھی, اور اسی طرح محکمہ اوقاف پنجاب جو ہے وہ بھی اس میں بہت بڑا اپنا جو ہے کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. اور مختلف جو کام ہیں مسجد کے, وہ بھی اللہ کا فضل ہے, اس میں ہم اپنا پورا کردار جو ہے اور کوشش جو ہے اس میں کرتے رہتے ہیں. اب یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے ساتھ سب کمرے بنے ہوئے ہیں, تقریباً وہ 60 کے قریب ہوں گے. یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تو یہ درسگاہیں تھیں, یہ جتنے بھی آپ کو کمرے نظر آئیں گے, کیونکہ سیکورٹی مسائل ہیں, چیزیں ہیں. تو اچھا وہ جو کمرے ہیں ان میں بھی لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں. اچھا ایک مسجد کے اندر میں نے آپ کو اور بھی بتانا تھا کہ مسجد کے اندر جو ہے آپ اگر ایک کونے میں, جیسے آپ نے بھی دیکھا ہے آواز کا, وہ اگر ہمارے ویوز جو ہیں اور ہمارے ناظرین جو ہیں جب جائیں تو وہاں عبدالخبیر آزاد ملے یا نہ ملے, انشاءاللہ آپ کے ریفرنس سے کوئی آئے گا, یا ویسے بھی کوئی آ جائے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں, اور جمعے کو تو میری ملاقات سب سے ہو جاتی ہے. تو وہاں پر وہ لوگ جا کر یہ ضرور دیکھیں کہ اگر وہ ایک کونے میں کھڑے ہوں گے تو دوسرے کونے میں ہلکی سی آواز, وہ طیب اردگان آئے, اور اسی طرح بڑے بڑے اور رؤساء آئے یہاں پر. تو ان کے ایک وزیر اعظم تھا نا, گل کیا نام تھا ان کا, تو وہ آئے. تو میں نے قرآن کریم فرقان حمید کے نا دوسرے کونے میں کھڑے ہو کے تلاوت کی. تو آواز ہلکی سی, آپ جب وہاں سے آواز کریں گے, بنایا اس کے ساتھ گیا ہے, تو آپ کو دوسرے کونے میں جب کھڑے ہوں گے تو آواز ایسے لگے گی کہ جیسے بہت تیز آواز آ رہی ہے. تو اس وقت کے جو لوگ تھے, اب اس مسجد اس دور میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا, مائک سسٹم نہیں تھا, تو آپ ممبر پر کھڑے ہو جائیں, اور میرے جیسا یا آپ جیسا آواز, آپ نے بھی جمعے وہاں ماشاءاللہ پڑھائے ہیں, تو آواز اگر آپ نے یہ مائک نہیں لگایا اور آپ بولتے تو پورے حال میں باز گونجتی ہے. تو یہ ٹیکنالوجی آج کی جو بات کرتے ہیں, اس وقت کے لوگوں کے دماغ دیکھیں آپ کہ انہوں نے کیسے اس کو بنایا, اور 10 سال میں اس کا مٹیریل اکٹھا کیا گیا جو روایات ہیں, اور 25,000 لوگ لگے, 25,000, اور 1671 کے اندر یہ شروع ہوئی, 1673 میں یہ مکمل ہوگی. یہ اس کا مطلب ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ہے. ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کے ساتھ منسلک ہونے کی اور مسجدوں کے ساتھ محبت کرنے کی, میں نے کئی کام الحمدللہ کئی وہاں پر کیے ہیں, اللہ کا شکر ہے. ہم نے کئی دفعہ پنکھے جو ہیں ہم نے وہاں پر جو لگوائے, اس میں آپ کا بھی حصہ رہا, اور انشاءاللہ ابھی ایک فلٹر ہم وہاں پر
لگانا چاہ رہے ہیں پانی کا صاف کا، انشاءاللہ وہ بھی لگے گا ضرور اللہ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ۔ تو مختلف کام ہے، ابھی ایک بریٹو ہماری کمپنی ہے پینٹ والی، تو وہ اب ایک ایک کمرے پر تقریباً جو ہے ایک مہینہ لگا رہی ہے۔ اچھا، تو اتنا اعلیٰ پینٹ وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور جتنے بھی کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرمائے سب لوگوں کو۔ تو یہ ہم اپنے طور پر بھی کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہیں اور کراتے رہیں، تو یہ کام اور یہ سلسلے بھی شروع ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہے، ابھی گورنمنٹ نے بھی کچھ ایک خطیر رقم جو ہے وہ محکمہ اوقاف کو کی دی ہے کہ اس کے اندر جو نقشہ مینہ کاری وغیرہ جو کہ بہت خراب ہو رہی ہے اس کو بھی صحیح کرنے کے لیے وہ بھی کام شروع ہوا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اور گورنر پنجاب بھی اس کی طرف بہت توجہ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ، جزاکم اللہ الخیر۔ مطلب جیسے حضرت نے بتایا کہ جمعہ وہاں پڑھانے کا موقع ملا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کرائڈن کی مسجد کے علاوہ، یعنی کرائڈن مسجد جو جہاں والد صاحب امام تھے اور اس کے بعد پھر میں امام رہا، اس مسجد کے علاوہ اور جو یہاں الخیر سے منسلک جو مساجد ہیں یہاں کرائڈن میں، اس کے علاوہ دنیا میں نے کسی اور مسجد میں اتنی تعداد میں جمعہ نہیں پڑھا ہے جتنے ماشاءاللہ بادشاہی مسجد میں پڑھا ہے۔ اگرچہ چند ہی پڑھا ہے، لیکن یہ کہ اتنے زیادہ پھر بھی دنیا کی کسی اور مسجد میں نہیں پڑھا ہے۔ تو الخیر کی جو کرائڈن میں مسجد ہے یہاں پر، وہاں یا یہ کہ والد صاحب کی جو مسجد تھی اس میں ابھی بھی مطلب نماز کبھی کبھار وہاں پڑھانے کا سلسلہ موقع مل جاتا ہے الحمدللہ۔ تو ماشاءاللہ یہ بادشاہی مسجد کے ساتھ وہ لگاؤ، وہ انسیت ہے، اور جسے ہم اپنی مسجد سمجھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آئندہ اگر آپ لاہور جائیں تو وہاں ضرور جو ہے آپ جائیں، اور خواتین بھی جا سکتی ہیں ماشاءاللہ، بالکل، اور نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، جی ان کے لیے علیحدہ انتظام ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ اور اب تو بہت لوگ شوق سے وہاں پر جو نکاح ہیں، اور یورپ کے لوگ تو بہت زیادہ آتے ہیں میرے پاس۔ مینار پہ بھی چڑھ سکتے ہیں، ہاں مینار پہ بھی جا سکتے ہیں، مینار اس کے کی اوپر ٹائمنگ اگر ہے، کوئی، اوقات مگر ہے۔ وہ خاص طور پر ہم جانے دیتے ہیں کیونکہ عام طور پر کچھ بہت عرصہ پہلے کی بات ہیں، کچھ ایک دو خودکشیاں ہوئی تھیں جس کی وجہ سے میناروں کو پھر بند کر دیا تھا۔ ابھی کی بات نہیں، بہت عرصہ پہلے کی بات۔ تو کوئی بہت ہی زیادہ مہمان یا کوئی ایسا آ جائے تو پھر اس کے لیے، مگر باقی ساری مسجد کھلی ہے، جس حصے میں بھی وہ جانا چاہیں اور جس گیلری میں جانا چاہیں، قرآن گیلری ہے، تبرکات ہے، اس کے لیے کوئی ایسی وہ نہیں ہے، اس میں جا سکتے ہیں۔ تو ہم دعوت دیں گے تمام لوگوں کے کہ وہ آئیں ضرور مسجد صرف کو مسجد ہی دیکھیں۔ نہیں بلکہ حضرت کے گھر پہ بھی آپ کو جو ہے دعوت ہے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ جب آپ سب لوگ ان کے گھر پہ جائیں گے تو ان کو پھر اندازہ ہوگا کہ بہت زیادہ مہمان آ جائیں تو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا دسترخوان اللہ کا فضل ہے ویسے ہی وسیع ہے۔ نہیں ماشاءاللہ، جمعہ کے دن خصوصاً جمعہ کی نماز کے بعد ان کے یہاں مطلب دسترخوان پورا لگتا ہے، اس پہ سب لوگ ماشاءاللہ آتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے قبول اللہ کرے، ان کو آباد و شاد رکھے ساری چیزوں کو، آمین آمین انشاءاللہ۔ اور آپ کی محبتوں کو بھی بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ الخیر۔ ناظرین، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے موقع ملا تو آئندہ کل آپ کے سامنے جو ہے اسی ٹائم کے اوپر رات کے 9 بجے ملاقات ہوگی۔ تب تک کی اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔